خوانی مرثیہ خوانی اور پیشخوانی کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مجالس کے امر کے مطابق کچھ کلمات، کچھ معروضات آپ بزرگوں کے، آپ جوانوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چون کہ آج ابتدائی ہم اور آپ کو اپنے مابین ایک جوان کے چلے جانے کا صدمہ ہے، تو میں آج 5 سے 10 منٹ موت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعا یہ موت کیا چیز ہے، کیا واقعا موت نابودی کا نام ہے یا موت حیات کا نام ہے، فلسفہ موت کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں یا دنیا کے آج کے ویسٹرن فلسفی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ آج جو ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ پڑھائی نہیں دی جاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ ان کو یہ تعلیم دیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں ایک ایکسیڈنٹ، بگ بینگ تھیوری کے ذریعے اچانک وجود میں آئے ہو اور اسی میں اس دنیاوی زندگی تک محدود ہو۔ ایکسیڈنٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی اتفاق سے کوئی چیز وجود میں آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا آج کے فلسفی کے تحت یہ ہے کہ یہ دنیا اچانک سے وجود میں آئی ہے۔ بخار تھا، وہ پھٹا اور یہ دنیا پھٹتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ جو ان چیزوں کو پڑھتے بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا یہ دنیا اتفاق سے وجود میں آئی ہے یا حکیم مطلق پروردگار عالم خالق جہان نے اپنے حکمت کے ساتھ اسے وجود میں لایا ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کائنات میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، چرن ہے، پرن ہے، تمام دنیا کے ساری موجودات اس میں ہے۔ دنیا بتاتی ہے اس پوری کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے میں حکیم مطلق کوئی بھی کام بےہودہ انجام نہیں دیتا، لہذا اس پوری کائنات کا ہدف و مقصد ہے۔ اور اسی طرح جو اس کائنات میں یہ انسان آیا ہے اس کا بھی ہدف و مقصد ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے صرف کچھ دن کے اسٹیشن ہے جسے ہم اور آپ کو گزر کے جانا ہے۔ لیکن آج کی دنیا، مغربی فلسفی یہ کہتی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لہذا اسی میں عیش کرو، اسی میں تمام امکانات فراہم کرو، یہی کھاؤ، یہی پیو، جتنا ہو سکے لوٹو، جتنا ہو سکے آرامیش اپنے آپ کو دو، اس لیے کہ اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ واحد دین اسلام ہے جو ہم اور آپ کو بتا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو، تم اس خدا کی طرف سے آئے ہو جو کبھی مرے گا نہیں، جس کو کبھی موت نہیں آئے گا، جو موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کے طرف ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی کے طرف ہمیں پلٹ کے بھی جانا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں عزیزان گرامی، ہم کبھی نابود نہیں ہوں گے۔ ہم مر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کے سفر میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معصومین نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ فرمایا موت ایسے ہی ہے جس طرح ہم کپڑا بدلتے ہیں ویسے ہی موت ہے، جس طرح ہاتھ کے میل کو ہم دور کرتے ہیں ویسے ہی موت ہے۔ یعنی دنیا کی گندگی سے، دنیا کے فتنوں و فساد سے، دنیا کی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات پانے کا نام موت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد توجہ کیجیے گا، مہم گفتگو ہے، امید دلاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مولا علی نابود ہونا اسلام کا فلسفہ تھا، تو مولا کیوں فرماتے ہیں میں موت کو ایسے پسند کرتا ہوں جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کی چھاتی کو پسند کرتا ہے۔ کیوں کہا حضرت قاسم نے مولا حسین سے کہ موت قاسم شیری نگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا چچا میری نگاہ میں موت احلا
میری نگاہ میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی موت ہے، شیریں موت ہے. تو موت ہماری نگاہ میں نابودی نہیں ہے، موت ہمارے اور آپ کی نگاہ میں انسان کے لیے بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ اگر یہ سوچیں، ایک بیمار انسان سے جا کے پوچھے، کوئی دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا انسان سے پوچھے، ظلم و ستم میں مبتلا انسانوں سے پوچھے کہ موت کیا چیز ہے، تو شاید وہ کہے ہاں اس زندگی سے تو بہتر ہے موت آ جائے. لیکن انسان اس کائنات کے آسائش میں، تمام امکانات میں، تمام فیسلٹیز میں یہ یاد کرے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے اس دنیا کے حلال اور حرام پہ حساب لینا ہے مجھ سے. لہذا معصومین فرماتے ہیں کہ بہترین کام یہ ہے کہ انسان ہمیشہ موت کو یاد کرے. اگر ہم اور آپ اس دنیا میں سعادت مندانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو معصومین فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو. اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد ہم اور آپ ابدی دنیا میں چلے جائیں گے. امام جعفر صادق یہ موضوع اتفاقی ہے، لہذا جو ذہن میں مطالب ہے اسے بیان کرنا ہے. یا تو کوئی تیاری یا اس موضوع پہ مجھے پہلے سے بولنا ہے، یہ میری نیت میں نہیں تھی. برادر عزیز نے ان کے والدین کی طرف سے گزارش کی تو میں نے سمجھا کہ تھوڑا سا موت کے بارے میں اپنے بالخصوص جوانوں کو، بزرگ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، جوانوں کو متوجہ کروں کہ موت ڈرنے والی شے نہیں ہے. موت سے ہمیں لگاؤ رہنی چاہیے، موت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. لہٰذا امام جعفر صادق نے اپنے ایک دفعہ قبرستان کی طرف لے گئے. قبرستان کی جانب لے جانے کے بعد مولا نے فرمایا دیکھو یہ قبرستان جہاں پہ تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا سے کی ایگزٹ کی جگہ ہے اور آخرت کی انٹری کی جگہ ہے. یہاں سے دنیا والے چلے جائیں گے اور آخرت کے میں داخل ہوں گے. امام علی علیہ السلام نے بھی ایک جنگ سے جب واپس آئے قبرستان پہ پہنچے تو مولا نے وہاں پہ قبرستان کے بارے میں لوگوں کو بتایا. بتانے کے بعد مولا نے فرمایا تم لوگوں کو پتا ہے، یعنی مولا نے کیا کہا؟ مولا نے ان مردوں پہ سلام کیا جتنے بھی مرحومین تھے، سب پہ سلام کیا. السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور، دیکھو ہم دنیا کی خبر تمہیں دینے آئے ہیں. دنیا یہ ہے کہ تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تمہارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، تم جس گھر میں رہتے ہو وہ گھر اب خراب ہو چکا ہے، اب تمہاری بیویاں دوسروں سے شادی کر چکی ہے. مولا نے پورے موت کے بعد کے انسانوں کے لیے، موت سے پہلے جو انسان رہ رہے ہیں اس کی پوری سچویشن کو بتاتے ہیں. تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لائق ہو گئے ہیں، اب آج کے دور میں ہم اور کہیں کہ نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، عزاخانے سجے ہوئے ہیں. تو مولا اس طرح کی خبر دینے لگے. دینے کے بعد اپنے اصحاب سے خطاب کیا ہے، اب تم لوگ بتاؤ، یعنی اب اہل قبر سے خطاب ہو کے مولا فرماتا اب تمہاری کیا خبر ہے. اب قبر سے تو کوئی آواز آئی نہیں. مولا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کاش ان کے پاس زبان ہوتی تو یہ کہتے کہ ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین چیز یہ ہے کہ انسان تقویدار بن جائے. یعنی انسان اس دنیا میں جب تک ان کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کام کر رہی ہیں، ان کی زبان کام کر رہی ہے، وہ یہ سوچیں کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے، میرے کان بند ہو جائے، میری زبان بند ہو جائے، اس وقت جب میں بول نہیں سکتا اس وقت میرے بارے میں بولنے والے کچھ ہوں. لہذا عزیزان گرامی یہ مولا نے اس کے ذریعے اس کے بعد کرنا بہترین چیز یہ ہے کہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے ہم اور آپ شہری لوگ ہیں، ٹریفک جب کراس کرتے ہیں تو ہم چاروں طرف دیکھ کے چلتے ہیں کہ اس طرف سے بھی گاڑی نہ آئے، اس طرف سے بھی گاڑی نہ آئے، ہمیں گاڑی نہ مارے، اور آہستہ گزر جاتے ہیں. اور جو گاؤں والے ہوں گے وہ معلوم ہوگا جب کانٹوں کے بیچ والے راستے سے ہم گزر جاتے ہیں، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹوں والے درخت ہوں تو ہم بیچ میں سے جو بچا کے ہاتھ پاؤں بچا کے گزر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ کے عام فہم مطلب بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹریفک سے جب گزر جاتے ہیں کہ گاڑی ہمیں نہ مارے اور اپنے آپ کو سلامت اس روڈ سے اس روڈ کے پار کرتے ہو، یہ تقویٰ. ہمارے علماء بتاتے ہیں اس دنیا میں حسد کے کانٹے ہیں، غیبت کے کانٹے ہیں، بدسلوکی کے کانٹے ہیں، بہترامی کے کانٹے ہیں، تہمت کے کانٹے ہیں، توہین کے کانٹے ہیں،
ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے لے جانے کا نام ہے تقویٰ. یعنی آپ اور ہم اس دنیا میں ایسی زندگی کریں کہ ایک غیبت کرنا یعنی مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، تو ہم اس غیبت کو نہ کریں. لہذا عزیزان گرامی، ہم اور آپ نابود ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم اور آپ ہمیشہ رہیں گے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. آپ اور ہم اس عزاخانے میں آنے کے لیے کتنا اہتمام سے آتے ہیں، آپ اور ہم یہاں سے زیارت پہ جانے کے لیے کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں. دہلی سے مظفر نگر، یو پی، کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے ہم اور آپ کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. جو 5 دن کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، 20 دن کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، اسی سفر کے حساب سے آپ سامان اٹھاتے ہو، خرچی اٹھاتے ہو، پیسہ اٹھاتے ہو، تمام امکانات دے کے جاتے ہیں تاکہ آپ اس سفر میں آسانی کے ساتھ رہ سکے. یہی کرتے ہیں ہم اور آپ. قرآن کہتا ہے جو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ ابدی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے موت نہیں آئے گی، جہاں اسے مرنا نہیں ہے. جو انسان جنتی ہوگا خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جو انسان جہنمی ہوگا وہ ہمیشہ خالدین فیہا جہنمی ہوں گے. تو یہ 2 کیریکٹر ہیں. اگر ہم اور آپ نے اس ابدی دنیا کے لیے مختصر سے سفر کے لیے ہم اور آپ تیاری کرتے ہیں تو اس ابدی زندگی کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس سفر کے لیے جسے ہم اور آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اس سفر کی تیاری کیجیے. لہذا موت کوئی ڈرانے والی شے نہیں ہے، موت گھبرانے والی شے نہیں ہے. موت تو وہ ہے جسے ہم اور آپ کو ابدی دنیا میں لے جائے گی. لہذا موت کے لیے دعا کریں. جس دن ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں موت کے لیے دعا کرنی شروع کی، اس دن سے ہماری زندگی میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گا. لہذا جب بھی آپ نماز سے دور ہو رہے ہوں، عزاداری سے دور ہو رہے ہوں، اب تمام عبادات میں سستی آپ میں آ گئی، تو ایک دفعہ قبرستان جائیے. دیکھیے کہ آپ سے بھی ہٹے کٹے لوگ تھے جو زیر خاک ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے مرنا ہے. جب انسان موت کی تیاری کرے گا تو اب موت سے کوئی ڈرنا نہیں ہے. موت سے ڈرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انسان خود موت سے بھی غافل ہے. دوسری شے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں میں اتنا غرق ہے کہ اسے پتا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے حساب دیا جائے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. لہذا عزیزان ایمان، یہ وہ موضوع ہے جو ہم اور آپ کو وقت اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم اور آپ کو امید دیتا ہے، نہ کہ ہم اور آپ کہیں کہ اب یہ ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، نہیں. اور بالخصوص اہل بیت کے ماننے والوں کو کیا ڈر ہے؟ اگر ہم اور آپ سے خطا بھی ہوئے ہوں، گناہ بھی ہوئے ہوں، تو اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ اہل بیت کی طرح رہیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، کسی کے حق کو ضائع نہ کریں، یتیم فقراء کے حق کو ضائع نہ کریں، بیوی بچوں کو ذلیل نہ کریں، عزت احترام کریں ایک دوسرے کے. اس کے بعد پھر بھی ہم اور آپ اس پوری دنیا میں پھر بھی ہم کوتا رہیں گے، پھر بھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی خواہش ہے. تو اس وقت اہل بیت کہیں گے تم نے زندگی میں یہ کوشش کی کہ ہمارے مرحلے پہ آنے کی، لیکن اب یہ مقام شفاعت ہے، ہم تمہیں ہاتھ پکڑیں. لہٰذا عزیزان ایمان، موت سے غافل نہ ہوئیے. جس دن ہم اور آپ موت سے غافل ہوں گے، اسی دن ہماری زندگی بے حد ہونی شروع ہو جائے. آج دنیا کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ دنیا نہلیزم کے شکار ہیں، یعنی پوچھی کا شکار ہیں، بے ہدفی کے شکار ہو گئی ہیں. کیوں دنیا بے ہدفی کے شکار ہو گئے؟ کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ ہم نے تمام مال دولت نوکری جاب صبح و شام کمائی اتنے سب کمائے، آخر کرنا کیا ہے اس کا؟ آپ نے بنگلہ خریدا، اس کے بعد دوسرا بنگلہ خریدا، تیسرا بنگلہ خریدا، 1 گاڑی خریدی، 2 گاڑی خریدی، 3 گاڑی خریدی، تمام مال و جائید. آج موبائل لیا، کل دوسرا موبائل لیا، تیسرا موبائل لیا. تمام چیزوں کو لینے کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے. لہذا آج دنیا میں خودکشی ہے، خودسوزی ہے. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بالکل ہدف نظر آ ہی نہیں رہی. جب انسان کو ہدف نظر نہیں آئے گا خود کو جلا دے گا. لیکن یہ واحد مکتب اہل بیت ہے جہاں ہم اور آپ کو امید دیا جاتا ہے کہ موت بھی تمہارے لیے نعمت ہے. لہذا موت کی دعا کرو،
موت نجات ہے. اب کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو راہ امام حسین میں شہید ہو جائے, جو ان عزا خانوں میں آتے ہوئے شہید ہو جائے, جو سینہ زنی کرتے ہوئے شہید ہو جائے. ہم نے سنا کل کہ یہ جوان تمام سینہ زنی کرتے ہوئے ان کے یہاں عشرے کی مجلس ہو رہی ہے, تمام ماتم ذکر مسائل اہل بیت سن کر شہید ہو جائے. کیا خوش نصیبی ہے اس انسان کی. خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عاقبت بخیر ہو. پروردگار جب میں مروں تو گناہ کی حالت میں نہ ہو. پروردگار جب میں مروں غیبت کی حالت میں نہ ہو. پروردگار جب میں مروں حسد کی حالت میں نہ ہو. پروردگار جب میں مروں نماز کی حالت میں ہو, ذکر حسین کی حالت میں ہو, فضائل حسین کی حالت میں ہو. ابا عبداللہ حسین پر یا میں رو رہا ہوں, یا میں رونے والوں میں شامل ہوں, یا میں رلانے والوں میں شامل ہوں. یہ دعا کیجیے. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. اسلامی کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موت سے مت گھبرائیے. جن کے پاس نبی ہوں, جن کے وارث ہوں, وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں. ہمیشہ موت کو یاد کیجیے. گھروں میں موت کے ذکر کیجیے. بچوں سے, اہل بیت سے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر موت کا ذکر کیجیے. ہم موت کے لیے تیار ہیں. شہداء کی, چاہے شہداء آج کے ہوں, چاہے کربلا کے شہداء کے ہوں, ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ موت کی تمنا کر رہے تھے. مولا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے, مولا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. ہر ایک موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. تو ویسے ہی ہم اور آپ کو آج امام زمان کی راہ میں یہ تیار کرنا مولا امام زمان سے کہیں مولا ہم تیار ہیں, مولا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, مولا ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, مولا ہم اپنے آپ کو آپ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ضرور فرمائیے. یہ دعائیں تو ہم اور آپ کریں. لہذا اس پورے عشرے میں جو عنوان گفتگو میں نے قرار دیا تھا وہ یہ کہ امام حسین اور امام مہدی میں کیا شباہتیں ہیں, قیام امام حسین اور قیام امام مہدی میں کیا شباہتیں ہیں, امام حسین کے اصحاب و انصار میں اور امام مہدی کے اصحاب و انصار میں کون سی کوالٹیز, کون سی صفات مشترک ہیں. امام مہدی کے قیام اور امام حسین کے اس نہضت میں جو ہدف تھا وہ اہداف کون کون سے ہیں, ان پہ ہم اور آپ نے گفتگو کی ہے. لیکن آج میں مختصر صرف 10 منٹ میں اس کے بعد ذکر مصیبت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ یہ کہ دیکھیے آج ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ امام مہدی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. ہمارا جامعہ کیسا جامعہ ہونا چاہیے جسے ہم کہیں کہ یہ حسینی سماج ہے, یہ سماج مہدوی سماج ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سماج کی کیا کوالٹی ہے, کون سی خصوصیات ہیں؟ اس سماج کی خوبی یہ ہے کہ حسینی معاشرہ یہ ہے کہ یہاں ذکر حسین ہو, ذکر مہدی ہو. جیسے ہمارے بزرگ جو اس عمر میں بھی آ کر فضائل ابا عبداللہ حسین, مسائل کربلا والوں کے مسائل سنا رہے ہیں. ہمارے تمام مداح خدا ان کو طول عمر دیں, اور جتنے بھی آوازادار ہیں آپ سب کو بھی طول عمر دیں کہ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں. یہ ایک حسینی معاشرے کی علامت ہے. ایک علامت یہ ہے کہ حسینی معاشرہ میں ہمیشہ ذکر اہل بیت کرنے والے ہوں. یہ دوسری, حسینی معاشرہ کے والدین ایسے ہوں کہ بچوں سے پیار کریں, بچوں سے محبت کرنے والے ہوں, بچوں کو برے الفاظ استعمال نہ کریں. بالخصوص اپنے بچوں کا نام علی رکھے ہوں, زہرا رکھے ہوں, فاطمہ رکھے ہوں, زینب رکھے ہوں, ان کو برے الفاظ سے نہ پکاریں. یہ حسینی معاشرے کی دوسری علامت ہے. اب تیسری علامت یہ ہے کہ حسینی معاشرے میں موجود شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیویوں سے محبت کریں, ان سے کہیں انا احبک, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسر سے کہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو وہ عمر بھر آپ کو اپنے دل سے نہیں نکالتی ہے. تو آج ہمارے سماج میں شوہروں کو اپنے ہمسروں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو عزت دیں. جس گھر سے ان کو لے آئے ہو, جس ماں باپ نے ان کو احترام دیا ہے, انہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے اپنی بیٹی دی ہے, ان کا احترام کریں. کما تو دین تو دان ہے, جیسے آپ کرو گے نا ویسے آپ کے ساتھ ہوگا. آج اگر آپ نے غیر کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی, کل آپ کی بھی اولاد ہوگی, آپ کی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں. لہذا اپنے ہمسر کو, یہ خدا نے جوڑا دیا ہے آپ کو, یہ آپ دونوں کو
آپ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی محبت کی جگہ گھر کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی مشترکانہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے انتخاب خدا نے کیا ہے. تو لہذا جو محبت آپ دونوں کے درمیان خدا نے ایجاد کی اسے باقی رکھیے. اسی طرح معاشرے کی ہمسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کار خیر میں مدد کرے، اطاعت الہی میں مدد کرے. امام علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوتی ہے. شادی کے کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ نے امام علی سے سوال کیا، یا علی آپ نے فاطمہ کو کیا پایا؟ امام علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اطاعت الہی میں، راہ خدا میں مددگار پایا. تو آج ہمارے ماں بہنوں کو اپنے شوہروں کے لیے مددگار ثابت ہونی چاہیے. اگر آپ کا شوہر غریب غربا یتیم فقراء پر رحم کر رہے تو ان کا ہاتھ مت روکیں، ان کو وہ کام کرنے دیں. یہ حسینی معاشرے کی علامت ہے. حسینی معاشرے کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ حسینی معاشرے کے دوست کی صفت یہ ہے کہ جب اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. آپ اپنے دوست سے ملے تو خدا یاد آ جائے، نہ کہ ایسوں کو دوست بنائے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یا شیطانہ یاد آ جائے یا گناہ یاد آ جائے. یہ حسینی معاشرے کی علامت نہیں ہے. حسینی سوسائٹی، حسینی معاشرہ، مہدوی معاشرہ، امام مہدی جس معاشرے کو چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا دوست کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، قیامت یاد آ جائے، دین یاد آ جائے. لہٰذا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بہترین دوست کی کچھ شرائط ہیں. ہر ایک کو دوست نہیں بنا سکتے. دوست کی کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، کچھ خاصیت ہونی چاہیے. امام فرماتے ہیں اگر کسی بھی دوست میں یہ شرائط نہ ہو تو وہ دوست نہیں ہے. کا پہلا یہ کہ وہ دل سے آپ کو مانے، آپ کے سامنے وعدہ نہ کرے، آپ کے پیچھے آپ کی برائی نہ کرے، بلکہ وہ دو چہرے کے مالک نہ ہو. وہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر ایک ہو، وہ آپ کو چاہنے والا ہو. یہ دوست کی صفت. دوست کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو چیز خود کو پسند ہو وہ اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرے، جو چیز خود کو پسند نہیں وہ اپنے دوست کے لیے بھی پسند نہ کرے. یہ ایک یونیورسل میسج ہے امام جعفر صادق کا. دنیا والوں، جو دنیا میں دوستی کے نعرہ لگاتے ہو، شعار لگاتے ہو، دوستی کے دم بھرتے ہو، یاد رکھو دوستی کے معیار اور معیار اور شرط یہ ہے کہ تم جو چیز تمہیں پسند ہے وہی اپنے دوست کے لیے پسند کریں، جو چیز تجھے پسند نہیں وہ دوست کے لیے بھی پسند نہ کرے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط مولا فرماتے ہیں جب دوست مصیبت میں ہو، سختیوں میں ہو تو اس کے مددگار ہوں، اس کو چھوڑ نہ دیں. چوتھی شرط مولا فرماتے ہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ پوسٹ اور مقام تمہاری دوستی میں خلل نہ آئے. آج بہت سے ایسے دوست ہیں ہمارے اور آپ کے، جب بچپنے میں تھے، کھیل کود کے زمانے میں تھے تو ہمارے ساتھ سے، جیسے ہی پوسٹ ملا، جیسے ہی نوکری ملی تو وہ ہم اور آپ کو بھول گئے. ہر دوست کی یہ خصوصیت نہیں ہونی چاہیے. دوست کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اس پوسٹ پر بھی آپ کو یاد کرے. ہر دوست آ جا. مولا فرماتے ہیں آج کے سماج میں ہم اور آپ کو ایسے دوست بنانے کی ضرورت نہیں، ایسے دوست بنانے کی ضرورت ہے، فرینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آج آپ کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو. ایک حسینی معاشرے یہ ہم اور آپ سے چاہتا ہے. ایک حسینی معاشرے کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ جو ہم اور آپ سے چاہ رہے ہیں کہ گھر میں محبت ہو. حسینی معاشرے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں محبت ہو. جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہاں سوکھی روٹی کھا کر چین کے نیند سوتے ہیں. جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہاں سوکھی روٹی کھا کر چین کی نیند سوتے ہیں. لیکن جس گھر میں بزرگوں کا احترام نہیں، جس گھر میں باپ کا احترام نہیں، جس گھر میں بھائی کا احترام نہیں، بھائی کا دشمن،
دوست دوست کا دشمن، بہن بہن کا دشمن، ماں باپ کو اولاد پر بھروسہ نہیں، اولاد کو ماں باپ پر بھروسہ نہیں، تو اس گھر میں انسان چین کی نیند نہیں سوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ کون کب کس سے میرا گلا دبا دے. اس گھر میں تمام پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، مال و دولت ہو، ثروت ہو، فریج ہو، اے سی ہو، پنکھا ہو، تمام امکانات اس کے پاس ہو، لیکن وہ گھر جس میں محبت نہیں، 4 منٹ کہ 4 لوگ مل کر بات کریں اس کے لیے ترستے ہیں. یہ آج کے سماج کی بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ ہمارے شیعوں میں ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن سماج اس سے غالبہ ہو رہا ہے، یہ غلبہ پیش ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کو بچنا ہے. لہذا ہم اور آپ کو اپنے گھر میں محبت کو حاکم کرنا ہے کہ جس گھر میں بھائی کو بھائی سے محبت ہو، بہن کو بہن سے محبت ہو، اولاد کو والدین سے محبت ہو، والدین کو اپنے بچوں پہ محبت ہو، تو اس گھر میں آپ سوکھی روٹی کھانے میں جو مزہ آپ کو سوکھی روٹی کھانے میں آئے گا، اس گھر میں حلوہ کھانے میں نہیں آئے گا. تو آج کے دور میں ہم اور آپ کو یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. امام مہدی ہم اور آپ سے یہ چاہتے ہیں. آج کے سماج میں ہم اور آپ کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. آج کے سماج میں ہم اور آپ کو یہ پہلے آپ خاندان میں محبت چلائیے. جب آپ کے خاندان والے محبت کرنے والے ہوں گے تو آپ کے محلے والے محلے میں یہ اثر ہوگا کہ محلے والے محبت کرنے والے ہوں گے. جب محلہ سارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر اس کا اثر ملک پہ یا شہر پہ ہوگا، اور جب وہ ملک اور شہر پہ ہوگا تو وہ دنیا پہ اثر کرے گا، اور دنیا ایک ایسی جگہ بنے گی جہاں انسان رہنے کے قابل ہوں. آج جس سماج میں ہم اور آپ زندگی بسر کریں گے، کون سی زندگی ہے؟ انسان کو انسان سے ڈر ہے، محلے والے کو دوسرے محلے والے سے ڈر ہے، بھائی کو بھائی سے ڈر ہے، بہن کو بہن سے ڈر ہے، آفس میں کام کرنے والا دوسرے آفس کے آفیسر سے ڈر ہے کہ کب کس ٹائم یہ مجھے رشوت لیتے ہوئے پکڑوانا دے. کیا زندگی ہے ہمارے اور آپ کے آج کے یہ ماحول؟ ایک بیوپاری دوسرے بیوپاری سے جلتا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے جلتا ہے، ایک کسان دوسرے کسان سے جلتا ہے. کون سی زندگی ہے یہ؟ نہ پروفیسر کو اپنے اسٹوڈنٹ پہ ایمان ہے، نہ اسٹوڈنٹ کو اپنے پروفیسر پہ ایمان ہے. استاد اور شاگرد کو کوئی احترام نہ رہا. یہ کیا ماحول ہے؟ آج کے ماحول میں ہم اور آپ جو زندگی کر رہے ہیں، یہ زندگی کا مزہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں. اسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پہلے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی پر پردہ ہوتا تھا. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تعلیم کے ایجاد سے پہلے لوگوں کو بھروسہ ہوتا تھا. اور پردے محمد والے محمد کا گرامی قدر، اس ماحول کو ہم اور آپ کو وقت کے امام چاہ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد سے رہے. یہ جو اختلافات ہمارے آپس میں ہیں ان کو دور کیا جائے. حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب جانتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا، اپنے یہاں کے بہت قیمتی ہدیہ لے کے آئے. آنے کے بعد حضرت نظام الدین کو دینے لگے. حضرت نظام الدین نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں کے قیمتی ہدیہ ہے، یہ قینچی ہے. جیسے ہی قینچی ہے کہا، حضرت نظام الدین نے کہا مجھے قینچی سے کوئی کام نہیں ہے، بھائی سے واپس لے جاؤ یا کسی اور کو دے دو، اس لیے کہ میرا کام کاٹنے اور پھاڑنے کا نہیں ہے، میرا کام جوڑنے اور ملانے کا ہے. ایک آج تم مجھے سوئی لے آتے. ہمارے اسی سرزمین پر ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا ہے. تو ہم اور آپ کو بھی آج کے اس سوسائٹی میں جوڑنے والے کام کریں. ہم کیا بہتر ہوگا کہ مولا کے چاہنے والے سب سے پہلے خود متحد ہوں، اس کے بعد اہل سنت بھائیوں کے درمیان محبت کو ایجاد کریں، ان سے اتحاد کر لیں، اس کے بعد انسانیت کے ناطے غیر مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوں. ہم اور آپ یہ پیغام دینا دنیا والوں کو کہ ہم اور آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا،
مولا علی کے چاہنے والوں کو مولا علی کی یہ حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. آج ہمارے ہندوستان میں بالخصوص جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہارے دو بھائی ہے, ایک بھائی دینی بھائی ہے, دوسرا تمہارے خلقت میں بھائی ہے. جو تمہارا دین کا ہوگا ایک دین کے ہوں گے, تم دونوں مسلمان ہوں گے تو یہ دینی بھائی تمہارا ہے, لہٰذا اس کا احترام کرو. اگر ایک وہ دینی بھائی نہیں ہے تو خلقت میں تو بھائیوں دونوں آدم کے اولاد ہو, لہذا خلقت میں انسان کے ناطے انسانیت کے ناطے اس کا احترام کرو. کو ایگزسٹنس آج کے دور میں زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ زندگی مسالمت آمیز ہو, حقوق پامال نہ ہو, نہ ہندوؤں کے حقوق پامال ہو, نہ مسلمانوں کے حقوق پامال ہو, نہ امیروں کے حقوق پامال ہو, نہ غریبوں کے حقوق پامال ہو, نہ دلتوں کے حقوق پامال ہو, نہ کسانوں کے حقوق پامال ہو. حقوق پامال کسی کے بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی قوم اور ذات سے ان کا تعلق ہو, حقوق پامال نہیں ہونی چاہیے. یہ انسانیت کے موضوعات ہیں جس پہ ہم اور آپ کو بحث کرنی ہے. لہذا یہ پھر یہ دنگے فساد یہ اختلاف کی باتیں کون کرتا ہے؟ ہندو مذہب تو وہ ہے جو چلتے وقت جھاڑو لے کر چلتے ہیں کہ کہیں چونٹی ہمارے پاؤں تلے روندا نہ جائے. تو اس مذہب کے ماننے والے کیسے انسانوں کو مار سکتا ہے؟ اور جو کیجیے گا یہ پوائنٹ اور آخری آپ کی زحمت تمام. اور مسلمان وہ ہے جس کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو کسی بے گناہ کو قتل کرے لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم اور آپ اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ دنیا آسمان اور زمین کی پوری دولت آپ کو دے دیا جائے لیکن اس چونٹی کے منہ سے آپ دانا نکالیے, تو مولا فرماتے ہیں میں اس چونٹی کے منہ سے یہ دانا نہیں نکالوں گا, اس آسمان اور زمین کی حکومت کو میں ٹھوکرا دوں گا. تو وہ مولا علی اور وہ پیغمبر گرامی اسلام کے ماننے والے آج بے گناہوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو یہ تو آج کی اس مجلس میں فیصلہ کر لیجئے نا کہ جو دنگا فساد کرتے ہیں, جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں, جو نفرتیں پھیلاتے ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, نہ ان کا تعلق ہندوؤں سے, نہ ان کا تعلق مسلمانوں سے. لہٰذا ایسے لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ ظلم ہے دین والوں کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں. دنگا فساد اختلاف کی باتیں کرنے والوں کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا, کوئی دھرم نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اور آپ کو اتحاد اتفاق کی باتیں کرتے ہیں. اور کتنا بہتر ہے کہ ہم اور آپ جو اس فرش عذاب آنے کے بعد جوڑنے کی باتیں کی جائیں. جب ہم اور آپ جوڑنے کی باتیں کریں گے تو آپس میں جوڑ کے رہنے کو پسند کریں گے, لیکن ہم اور آپ ہمیشہ اختلاف کی باتیں کرتے رہیں تو ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کریں گے. لہذا قرآن کہتا ہے اس عذاب سے ڈرو جس کی خود تم دعوت دیتے ہو. وہ عذاب نہیں ہے کہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پہ غیبت کریں, یہاں حسد کریں, یہاں فساد پھیلائیں تو اس کا اثر آسمان پہ نہیں ہوتا. ہم اور آپ گناہ کریں اس کا اثر ہمارے ماحول پہ ہوتا ہے, آسمان پہ ہوتا ہے. کہ ہم اور آپ دعائیں امید نہیں کرتے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں, جن سے آسمان سے بارش نہیں آتی. عزیزو, یہ اختلاف, یہ فساد, یہ گناہ چاہے آپ تنہائی میں کر رہے ہوں, آپ کے جسم پر ساتھ ساتھ میں آپ کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. آپ ایک زہر کھاتے ہو, زہر کھانے کا زہر کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ اسی طرح ایک پلیٹ کھانا کھاتے ہو, اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اندازہ کیجئے ایک حرام کھانا, حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے, اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. ہوگا. اسی طرح ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے, اور وہ اثر یہ ہے کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے گناہ کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے, اور جب وہ بے چین ہو جاتا ہے اپنے سکون کے لیے کسی دوسرے کو بے چین کرتا ہے. اور جب کسی دوسرے کے سکون کو, دوسرے کی چین اور سکون کو چھیننا چاہتا ہے, یہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا گناہ سے ڈرو, غیبت سے ڈرو, فساد سے ڈریے, حسد کرنے سے, اختلاف کرنے سے ڈریے. اپنے بچوں سے پیار کیجئے, آپ کو پیار ملے گا. اپنے گھر والوں سے پیار کیجئے, آپ کو پیار ملے گا, آرامش ملے گی, سکون ملے گا. لیکن گھر میں دوسرے طرف سے برے الفاظ سے آپ کو کرنا شروع کر دیں گے, آہستہ آہستہ وہ ماحول, آپ کا گھر کا ماحول گندا ہوگا. لہٰذا کل قیامت میں بہت سے ایسے ماں باپ ہوں گے
جو کہیں گے پروردگار میں نمازی بھی تھا، میں روزدار بھی تھا، میں مجلسوں میں بھی جاتا تھا، آج میں جہنم میں کیوں ہوں؟ آواز آئے گی تمہاری بیٹی کی وجہ سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے، جو تربیت تم نے اسے دی، اب وہ دیکھو کیا کر رہی ہے، اب وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، آج تم عذاب میں ہو تو اس کی وجہ سے۔ لہٰذا خدا کے لیے تربیت، آپ اولاد پیدا نہ کیجئے، کوئی گنہگار نہیں ہوں گے آپ، لیکن اولاد پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت نہ کیجئے، یہ گنہگار ہیں۔ لہٰذا زاداران مظلوم کربلا اس فرش عذاب پہ آئے ہم خود کو بدلیے، ہم اور آپ ابھی نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے؟ مولا حسین سے کہیے مولا میں گنہگار ہوں، خطاگار ہوں، ہزاروں، آج کے ماحول یہ ایسا ہے، گناہوں کے ماحول ہے، اس میں کمال ہے کہ ہم اور آپ بچے رہے نا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو کہا ہے کہ جو اس ماحول میں اپنے دین کو بچائے گا، ایمان کو بچائے گا، گھر والوں کے ایمان کو بچائے گا، اس کو پھر 70 شہدائے بدر کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسے ہی تو اجر ہم اور آپ کو نہیں دیا ہے، یہ اجر ہم اور آپ کو اسی لیے دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل بیت کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ فرش عزا ہے جو ہم اور آپ کو ان تمام گناہوں سے روکتا ہے۔ میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، لیکن جوانوں آج کے اس دور میں نا ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے جو اس فرش عزا پر نہیں آ رہے ہیں۔ دعا کیجیے پروردگار ہمارے محلے والے ہیں، ہمارے ہمسائے والے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہیں، ہمارے شہر والے ہیں، لیکن آپ سے دور ہو رہے ہیں مولا، ہم آج یہاں پہ آئے ہیں ان پہ رونے کے لیے کہ مولا ان کو بھی ایک بار اس در پہ بلا لیجیے۔ اس فرش عذاب پہ آنے کے بعد عزاداران مظلوم کربلا ہمیشہ اپنے نمازوں کے بعد کچھ لمحے کے لیے اپنے اردو زبان میں، ہندی زبان میں، جو زبان آپ کی بولی ہے اس میں ایک دفعہ آنکھوں کو بند کر کے مناجات کیجیے، پروردگارا میں خطاگار ہوں، دن بھر کے اپنے اعمال کو ایک بار محاسبہ کیجیے کہ آج کتنا گناہ کیا ہم نے، پروردگار کے سامنے اقرار کیجیے، چونکہ اس کے تو گواہ شاہد فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، کل ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، پروردگار ان آنکھوں نے فلاں فلاں چیزوں کو دیکھا ہے، ہماری کان ہمارے خلاف گواہی دے گی، پروردگار میں نے فلاں چیزیں سنی ہے، یہ زبان گواہی دے گی، پروردگار اس زبان سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو دکھائے، اس طرح کے مناجات اپنے آپ سے کر لیجئے، جب آپ سونے چلے جائے بستر پہ آنکھ بند کرنے سے پہلے جب تک آنکھ کھلی تھی دیکھ لیجئے کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، اگر آپ نے اچھا کیا ہے خدا کا شکر کرو، پروردگارا آج میری آنکھوں کو اچھی چیز دیکھنے نصیب ہوئی، آج میری کان کو مجلس سننے کی توفیق ہوئی، آج میری زبان کو مولا کا ذکر کرنے کی توفیق ہوئی، خدا کا شکر کرے، لیکن خدا نہ خواستہ اور آپ سے کوئی خطا ہو گیا، مولا سے خدا کی بارگاہ میں مولا کو واسطہ قرار دے کر دعا کر، پروردگارا میری ان گناہوں کو بخش دو، لہذا زاداران مظلوم کربلا یہ فرش عزا جس پہ ہم راب آئے ہو اس کی قدر کیجئے، یہی ذخیرہ آخرت ہے، یہ اس وقت ہمارے کام آئے گا جب دوست سے بھاگ رہے ہوں گے، جب بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے، جب بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت آپ کا رونا آپ کی مناجات کام آئے گی۔ آج کو مال اللہ زاداران مظلوم کربلا ہمارا نمازی رہے، ہمارا دیندار رہے، ہمارا مولا امام زمان کے عذاب انصار میں شامل ہو، امام حسین کے عذاب انصار میں قربانی دیتی، ہماری ماں بہنیں امام زمانہ کے لیے مددگار ہو، حضرت زینب ام کلثوم نے قربانی دی ہے، آج ہم اور آپ کو معلوم ہے ان ایام میں شام کے بازاروں میں
امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں اس طرح لے جایا گیا جس طرح بیچے جانے والے جانوروں کو لے جاتے اتنا ظلم بازار شام میں مولا فرماتے ہیں کوٹھوں پر پیر کر گرم پانی پھینکتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں میں جب گرم پانی پڑتا تھا تڑپ کر کہتے تھے ماں مجھے بچا لے ماں بچائے تو کیسے بچائے ارے ہاتھ تو پھنسے کہتے اجرکم علی اللہ زادران مظلوم کربلا جب رونا ہے ماں باپ کو یاد کرو اپنے مرحومین کو یاد کرو اپنے لیے دعا کرو اپنی زندگی کی مشکلات کو یاد کرو یہاں سے رفع ہوگی آپ کی تمام پریشانیاں زادران مظلوم کربلا مولا فرماتے ہیں کہ دفعہ کسی ملون نے انگارہ پھینکا وہ انگارہ میرے سر پہ گرا میں چلاتا رہا کہ کوئی ہے جو اس کو ہٹا دے حکم اللہ مولا امام سجاد فرماتے جب کسی نے سوال کیا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ میں بڑھاپا کیسا ہے مولا فرماتے ہیں وہ شام کیسی شام تھی جب میری بہن سکینہ نیند سے روتی ہوئی اٹھی بابا کو یاد کرنے لگی کہا کہ اماں میرے بابا کو دیکھا ہے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں اس زندان کی اس کونے میں جاتی تھی زندان کی ادھر جاتی تھی ہر طرف ڈھونڈتی تھی بابا کہاں ہے ابھی میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں بابا نے مجھے بلایا ہے ارے سکینہ اتنی روئی کہ سکینہ کے ساتھ پورا قافلہ رویا یزید نے جب مولا کے سر کو بھیجا سکینہ نے بابا کے سر کو لیا لینے کے بعد استغاثہ کی بابا آپ کے چہرے پر خون کیسا ہے بابا آپ کی پیشانی زخمی کیسی بابا ان دشمنوں نے مجھے تماچا مارا بابا میرے دامن کو جلایا بابا میرے گوشوارے چھین لیا بتمن الذي أيتمني بسر سني بابا مجھے اس کم سنی میں یتیم کس نے کیا بابا عزیزوں سکینہ روتی روتی آواز بند ہو گئی امام سجاد آگے بڑھے بہن کی نفس کو دیکھ کر پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی زینب ہمارے باپ کو سنبھالو انا للہ و انا الیہ راجعون سکینہ جان کی زندان دارالبانی سے دارالبقا کی طرف لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق أبا عبد الله الحسين سب مل کر کہے یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار اس جگ میں موجود تمام مومنین مومنات کی جو بھی حاجات روا فرما. پروردگار مریض مریضاں رزقاً بیمار پہ پروردگار التماس سے دعا کی درخواست کی ہے. بحق بیمار کربلا جلد از جلد شفائے عاجل نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں قرار دے. پروردگار علماء مراجع بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکارم و دیگر تمام مراجع کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس پر شہزاد بنانے والے چھوٹے بڑے سب کی جو بھی حاجات روا فرما. پروردگار صاحب مجلس کی جو بھی حاجات ہے روا فرما. پروردگار یہاں پہ ایک جوان معذور ہیں ان کی بینائی چلی گئی ہے اور ہمیشہ دعا کی درخواست کرتے ہیں آپ تمام عزاداروں سے. پروردگار بحق عبداللہ حسین ان کی اس پریشانی کو دور فرما. ان کے ماں ان کی بہن ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرما. پروردگار اگر ہم مستحق ثواب ہو چکے ہیں اس میں ہمارے مرحومین کو شامل فرما. نعوذ باللہ عذاب میں اور رہا فرما. محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ارواح المؤمنین والمؤمنات في سورة المباركة الفاتحة.